اب میں 8ویں امام کا ایک فرمان پڑھوں صحابہ حسین کے لیے، صلی اللہ محمد. اسے بہار میں علامہ مجلسی نے لکھا. میرے 8ویں شہنشاہ کا فرمان سنو. دیکھیں یہ امام بارگاہ نے، امام بارگاہ میں وہ سامنے علم، یہ علم عباس کی شبیہ ہے. خانہ کعبہ بیت المعمور کی شبیہ، مسجدوں میں گنبد خضرا کی شبیہ. یعنی کہ مسلمانوں میں 90% چیزیں شبیہ کی استعمال ہوتی ہیں. یہ جو وہاں سے پانی لیا جاتا ہے مکہ سے، یہ زمزم، یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی اس کی شبیہ ہے. اور میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بیان کر دوں کہ وہ جو آب زمزم، وہ جو زمزم اسماعیل نے نکالا تھا وہ بند ہو گیا تھا. یہ پھر عبد المطلب نے نکالا تھا. شاہ زمزم کو بند کر دیا گیا تھا. حضرت عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ زمزم کے کنویں کو کھودا تھا اور اس میں سے تبرکات نکالے تھے اور پانی جاری کیا تھا. یہ جو آج مسلمان تبرک کے طور پہ لے کے آ رہے یہ اسماعیل والا نہیں ہے. مولا حسین دے یہ علی اور رسول کے دادا کا نکالا ہے. یہ سارے کے سارا اسلام. خانہ کعبہ جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے وہ بھی اصل نہیں ہے، وہ بھی ماڈل ہے، شبیہ ہے بیت المعمور. جیسے عرش پہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، ویسے زمین پہ بیت اللہ انسانوں کا کعبہ. یہ بھی شبیہ ہے. اور یہ جو منبر مسجدوں میں رکھا جاتا ہے یہ منبر بھی شبیہ ہے. رسالت مآب کو ایک صحابی نے رسول مسجد میں کھجور کے ستون کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایک صحابی یمن سے آیا، کاروبار اس کا اچھا تھا، اس نے وہیں پہ مدینے میں بیٹھ کے ایک منبر بنوایا اور اس نے کہا مناسب نہیں لگتا کہ آپ کھڑے ہو کے تقریر، آپ بیٹھ کے خطبہ دیا کریں. یہ منبر اس نے رسول کے لیے، رسول اس میں بیٹھنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد سب مسجدوں میں آ گیا. یہ جو مسجد کے اوپر گنبد اور مینار ہے یہ مسجد نبوی اور گنبد خضرا کی شبیہ ہے. تکلیف مجھے اس وقت ہوتی ہے جب شبیہ کی طرف سجدہ کر کے شبیہ کے نیچے شبیہ پر بیٹھ کے مولوی کہہ رہا ہوتا شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا. شبیہ کو سجدہ کر کے شبیہ کے نیچے اور شبیہ کے اوپر بیٹھ کے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اشباہ ہیں، یہ شبیہ ہیں. آج جو مسلمان جو جانور ذبح کرتے ہیں، اس بکرے کی، اس دمبے کی، اس مینڈے کی عزت شبیہ. اب شبیہ سمجھ میں آ گئی ہے تو اب شبیہ جو ہے یہ وہ ہے جس سے اصل یاد آئے. شبیہ وہ ہوتی ہے جو اصل کی یاد آئے، لہذا شبیہ اس لیے بنائی جاتی. آج ہم ذوالجلال سے جا کے اس کے سامنے بیٹھ کے اللہ سے اگر اس کے توسل سے دعا کریں تو ہم جانور کو معبود نہیں بنا رہے، اس شبیہ کو وسیلہ بنا رہے ہیں. اور میں نے شاید کسی تقریر میں کہا تو اور میں دوہرا دیتا ہوں، یہاں پر وہ نوجوان بیٹھے ہیں جو گھوڑوں کو رکھتے ہیں یا جن کو گھوڑے پالنے کا شوق ہے. گھوڑے کی ایوریج ایج جو ہے، اوسط عمر جو ہے وہ 25 سے 30 سال، اس سے زیادہ وہ جی نہیں سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا. یہ ایوریج ایج ہے. 10 محرم 61 ہجری کو حسین کے مرتجز کی عمر 128 سال تھی. جن بندوں نے ہاتھ اٹھائے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو تھوڑا سا پریشان ہوئے انہیں میں ایک تحفہ اور دیتا ہوں. آپ 128 سن کے پریشان ہو گئے، آج 1528 سال ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مر چکا ہے حسین کا رہوار، بیت العتیق میں کھڑا 12ویں کا انتظار کر رہا. اور اہل سنت کے رائٹر راغب اصفہانی نے لکھا تھا، اس نے اہل بیت کے اور آل محمد کے ہاں
جو جانور تھے ان کی فضیلتیں لکھی تھی. اور مجھے اب یہاں پر جملہ یاد آ گیا، ریڈیو پاکستان میں تقریر کر رہے تھے علامہ رشید ترابی صاحب. رشید ترابی صاحب نے شب عاشور کی تقریر کرتے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، جملہ آج بھی باز گشت کی صورت میں گونج رہا ہے. رشید ترابی صاحب نے کہا تھا کہ 10 محرم کربلا کے میدان میں 9 لاکھ حیوان نما انسانوں کے سامنے ایک مرتجز نامی انسان بھی کھڑا تھا. ہائے 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 ہائے. اب راغب اصفہانی نے لکھا اپنی کتاب میں، انہوں نے کہا کہ 10 محرم حسین گھوڑے کی سین پہ نہیں، فرشتے پہ سوار تھے. حسین فرشتے پر سوار تھا. میں نے اپنی ایک تقریر میں یہ جملہ کہا تھا کہ حسین فرشتے پر سوار تھا. بعد میں 2 لوگوں نے مجھ سے آ کے پوچھا آپ نے خطابت کی تیزی میں تو نہیں کہہ دیا کہ حسین فرشتے پہ سوار تھا؟ میں نے کہا فرشتہ سن کے پریشان ہو گئے، حسین محمد پہ سوار تھا. حسین کی سواری کا نام مصطفیٰ ہے. اور ہم نے یہ لفظ سواری ہم نے استعمال نہیں کیا، یہ کسی صحابی نے کیا تھا. سلمان سامنے سے آتا تو شاید جملہ اور کہتا، ابو ذر آتا تو شاید جملہ اور کہتا. یہ جملہ کسی اور نے کہا کہ حسین سواری کتنی اچھی. حسین کی سواری پہلی دفعہ کہنے والا صحابی تھا. اس نے یہ نہیں کہا اتنا لاڈ اتنا پیار کہ حسین نبوت پہ سوار ہے، اس نے سواری کہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ حسین کی سواری دیکھنا صحابہ کی سنت ہے. یہ پہلی دفعہ مولا حسین عزت ہے. اب شبیہ سمجھ میں آئی نا. اب میں 8ویں امام کا فرمان پڑھوں. میرے 8ویں شہنشاہ، بہار میں علامہ مجلسی نے اس فرمان کو کوٹ کیا. میرے 8ویں شہنشاہ کہتے پوری کائنات میں حسین کے اصحاب کی شبیہ بھی نہیں ہے. اللہ کے گھر کی شبیہ ہے. کہاں چلے گئے آپ؟ عباس علی کی شبیہ ہے، اکبر مصطفیٰ کی شبیہ ہے. اور میرا 8واں امام فرماتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں صرف اصحاب حسین ہیں جن کی کوئی شبیہ بھی نہیں ہے. اس کو آسان لفظوں میں کہوں تو میرا 8واں امام کہتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی حر جیسا بھی نہیں ہے. تو اب سطر میرے یہاں سے نکل کے یہاں آ گیا، میں واپس نہیں لے کے جانے والا. میرا 8واں امام فرماتا ہے کہ اللہ کی کائنات میں کوئی حر جیسا نہیں ہے. پھر غیرت کر، جب کوئی حر جیسا نہیں تو کوئی عباس جیسا کیسے ہو سکتا؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، میں سوال کا بھی جلدی جلدی جواب دے دوں کہ اگر دیکھیں اگر کوئی بھی اصحاب حسین جیسا نہیں اور اصحاب حسین کی یہ مثال ہے تو پھر ہم زیارت میں یہ جملہ کیوں کرتے ہیں کہ الیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی حسین کے ساتھ ہوتے. ہم ساتھ ہوتے، منکم نہیں، معکم، ان کے ساتھ ہوتے، ان میں سے نہ ہوتے. کاش میں جملہ سمجھا سکتا، میں جملہ واپس لے کے دوبارہ دیتا. ہم نے حسرت کی ہے لیکن ہم نے حسرت یہ نہیں کہ منکم، ہم ان میں سے ہوتے. ہم نے حسرت کی ہم ان کے ساتھ ہوتے. جیسے کہ خدا قرآن میں کہتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو، ان میں سے نہ ہو جائے. اب اگر آپ بیدار ہیں تو پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں. حر لشکر یزید کے ساتھ تھا، لشکر یزید میں نہیں تھا.
ابلیس ملائکہ کے ساتھ تھا، میں سے نہیں تھا. ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے، ان کے ساتھ ہو سکتے. تو ان کے ساتھ کی دعا معصوم نے ہمیں کیوں تعلیم دی؟ معصوم نے ہمیں یہ کیوں کہا کہ تم حسرت کا اظہار کرو گے کاش ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے، تاکہ ہمیں یہ نہیں کہ ہم اپنی منزلت بڑھائیں، ہم اپنی عزت بڑھائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے. نہیں، ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ چلے، ہمیں اپنی اوقات کا پتہ چلے، ہمارے اندر کا تکبر ٹوٹے، ہمارے مزاج کا غرور بدلے. کہاں حسین کی اطاعت کرنے والے، کہاں کہاں حسین کا نوکر زہیر. یہ زہیر مدینہ سے حسین کے ساتھ نہیں چلا. مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے جب حج کا ارادہ عمرے میں بدل دیا تو زہیر وہاں موجود تھا، اور زہیر اس ارادے سے حسین علیہ السلام کے قافلے سے دور نکل گیا کہ کہیں حسین مجھے بلانا نہیں. اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ دیا اور یہ سوچ کے نکلا کہ حسین مکہ آ گئے، کہیں مجھے نصرت کا پیغام نہ بھیج دیں. اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس رستے سے نہیں جانا جو شاہراہ عام ہے جس سے سارے لوگ کوفے جاتے، کسی اندرونی رستے سے جاؤ تاکہ رستے میں ہمیں حسین کا قافلہ نہ ملے. اس نے اپنا رستہ بدلا. حسین علیہ السلام نے اپنے کاروان کا رستہ بدل دیا. زہیر جنگلوں میں چلا گیا اور حسین کا کاروان پیچھے. اب میں سطر پڑھنے لگا ہوں. یہ پہلا دریا تھا جو پیاسے کو لینے جا رہا تھا. حسین نے اپنے بحر کرم کا رخ بدل دیا. زہیر اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ اور اپنی زوجہ کے ساتھ خیمہ لگایا ہوا اور بیٹھا ہوا ہے، کھانا کھا رہا ہے، اور ایک زانو تہ کیا اور ایک زانو اٹھایا ہوا. گردن جھکا کے نوالا ہاتھ میں تھا اور لقمہ ہاتھ میں اور منہ کے درمیان تھا. یا غلام نے آ کے دروازے پہ کہا تجھے حسین بلا رہے ہیں. اس نے وہ جو لقمہ اٹھایا تھا، ایک زانو تہ ایک اٹھایا، لقمہ منہ میں نہیں لیا، وہیں سے گرایا. آنکھوں میں آنسو آئے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل سن لو. اٹھا. ساتھیوں نے کہا جس سے ڈر رہا تھا وہ وقت آ گیا، حسین بلا رہے ہیں. حسین علیہ السلام کے خیمے پہنچا. حسین اٹھے اپنے مقام سے، زہیر کا استقبال کیا. زہیر اس رستے پہ کیوں آیا؟ میں تمہیں لینے کے لیے یہاں تک آیا ہوں. زہیر میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ شامل ہو. زہیر نے امام حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا میں ہی کیوں؟ میں نے کہا تھا کہ میں روز ایک امتیاز پڑھوں گا، ایک فرق پڑھوں گا. اصحاب حسین میں کوئی انفرادیت تھی. زہیر نے کہا میں ہی کیوں؟ ہزاروں کو مکے چھوڑ کے آیا، وہ روکتے رہے اور تو نہ رکا. میں آپ سے بچ رہا تھا، آپ کی نظر مجھ پہ ہی کیوں ٹھہری؟ میں ہی کیوں؟ اب جملہ اگر رخ بدل گیا تو پھر مجھے مصائب مجبوراً پڑھنا پڑے گا، لیکن میں انفرادیت پڑھنے لگا. حسین نے کہا کہ زہیر تمہیں یاد ہے جب مدینے میں، کیونکہ زہیر وہ صحابی ہے جس نے پہلی خلافتوں کی بیعت بھی کی تھی، پہلی 3 خلافتوں کی بیعت بھی کی تھی، پھر مولا علی کی بیعت میں بھی آ گیا تھا. مولا علی کو بحیثیت خلیفۃ المسلمین مانا تھا. اسے زہیر نے کہا میں ہی کیوں؟ حسین نے کہا تمہیں یاد ہے کہ جب پہلی خلافت کا دور تھا تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ. تمہیں تیرے قبیلے کے لوگوں نے کہا تھا کہ زہیر تو زیرک بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، تو بتا کہ یہ جو دربار میں مسئلہ ہوا ہے نبی کی بیٹی اور خلیفہ کے درمیان، تیرا اس میں کیا فیصلہ ہے؟ تو نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنے قبیلے والوں سے کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فاطمہ حق پہ ہے. زہیر تو نے یہ گواہی دی تھی؟ زہیر کہتا ہاں میں نے یہ گواہی.
حسین کہتے بس تو نے میری ماں کی عصمت کی گواہی دی، تو اس وقت سے میری فہرست میں شامل ہو گیا۔ اب میں ہر روز ایک صحابی کی صفت پڑھوں گا تو انفرادیت ایک نظر آئے گی۔ حسین کے لشکر کا انتخاب حسین نے نہیں، فاطمہ نے کیا۔ یہ حسین علیہ السلام تک فہرست پہنچی تھی کہ ان کو بلاؤ۔ یہ انتخاب فاطمہ تو زہرا تھا۔ حر کے پیشانی پہ زہرا کا رومال کیوں آیا؟ حر کی پیشانی پہ زہرا کا رومال کیوں؟ جب حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا تو حسین نے عرب کے محاورے کے مطابق ایک محاورہ بولا تھا، تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے۔ یہ عرب کا محاورہ تھا۔ جب کہا نا تیری ماں تیرے ماتم پہ روئے، تو حر نے گھوڑے کی لجام چھوڑ کے مٹھیوں کو بھینچ کے کہا، حسین تو نے تو میری ماں کا مجھے تانا دے دیا، لیکن میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے جناب زہرا کی عظمت کی گواہی دی۔ 2 محرم تک حر حسین کی فہرست میں نہیں تھا، ادھر گواہی دی، ادھر یہ فہرست حسین میں۔ کیونکہ کربلا کی جنگ حکومت تخت تاج کے لیے نہیں ہو رہی تھی، حق زہرا اور حق علی کے لیے ہو رہی تھی۔